بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں راجہ فیصل آپ کے سامنے پھر سے حاضر، اور میرے ساتھ آج ایک نہایت ہی اہم شخصیت پروفیسر طاہر ملک. آپ ان کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، پاکستان کے ڈیفرنٹ چینلز پہ اپیئر ہوتے رہتے ہیں، کئی دفعہ انڈین چینلز پہ بھی گئے ہیں اور دوسرے ممالک کے چینلز پہ بھی آتے جاتے رہتے ہیں، تجزیہ دیتے ہیں، مطلب جو ڈیفرنٹ بین الاقوامی مسائل ہوتے ہیں، اور پھر جو دو طرفہ ممالک کے درمیان میں جو آپس میں تعلقات ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی بحث کرتے ہیں، اور معاشرتی جو نظام ہے پاکستان کا اس کے اوپر بھی بحث بہت ہی اچھی کرتے ہیں. ہمارے سامنے جو لیٹسٹ ایک چیز ہو رہی تھی، بلکہ کل ہی آج صبح کے وقت تقریباً وہاں سے تمام صفایا ہوا فیض آباد انٹرچینج سے، لیکن یہ ہے کہ تقریباً 2 دن دونوں شہر کو، جڑواں شہروں کو اور ساتھ ہی ساتھ جی ٹی روڈ پہ بسنے والے شہروں کو بھی یرغمال بنائے رکھا گیا. آپ کے سامنے ہے. یہ اس وجہ سے ہوا کہ کچھ روز پہلے کیریکیچرز کا مسئلہ ہوا فرانس میں. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے میں نے آج ان کو زحمت دی. سر، میرا سب سے پہلا کوسچن کہ آپ جو فیض آباد انٹرچینج پہ یہ سارا کچھ کیا گیا، پھر اسی تناظر میں حکومت کی طرف سے ایک وفد گیا، ان کی گفت و شنید ہوئی، اور پھر اس لحاظ سے انہوں نے کچھ ڈیمانڈز رکھیں جو کہ منوان مان لی گئیں. آپ اس بارے میں کچھ کہنا چاہیں؟ میں یہ کہوں گا جیسے کہ آپ اور میں دونوں ہم اسلام آباد کے رہائشی ہیں، تو یہ جو ساری صورتحال تھی بڑی تکلیف دہ تھی. اس کی 2 وجوہات ہیں. میں یہ بتانا چاہوں گا کہ آئین میں، کسی بھی جمہوری ملک کے آئین میں 2 طرح کے جو انسانی حقوق ہیں وہ گارنٹیڈ ہیں. وہ بنیادی انسانی حقوق ہیں. ایک تو یہ کہ رائٹ آف پروٹیسٹ، پرامن احتجاج کا حق، اور دوسرا یہ ہے کہ رائٹ آف فریڈم آف فری موومنٹ، آزادانہ نقل و حرکت. یعنی راجہ صاحب، میں اگر آپ کو آپ کے کمرے سے نہ نکلنے دوں، گلی میں آپ کا رستہ بلاک کر دوں، تو یہ حد سے بے جا ہوگا. یہ آپ کے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوگی. اب ہمارے ہاں یہ مطلب لیا جاتا ہے کہ طرح طرح کی جو لسانی، مذہبی اور سیاسی جماعتیں روڈ بلاک کر دیتی ہیں. یہ پرامن احتجاج میں نہیں آتا. یہ ان شہریوں کے بنیادی انسانی حقوق کو خطرے میں ڈالنا ہے. اس کی میں ایک مثال دوں گا. وہ یہ کہ امریکہ میں اس وقت ایک بڑی بلیک لائیوز میٹر موومنٹ چل رہی ہے 4 ماہ سے. اس وقت بھی جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں، وائٹ ہاؤس کے سامنے ہزاروں مظاہرین اس پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. وائٹ ہاؤس پہ کام جاری ہے. وائٹ ہاؤس کے باہر جو سڑک ہے اس پہ ٹریفک رواں دواں ہے. اس سڑک کے باہر آگے جہاں لوگوں کی آزادانہ نقل و حرکت خطرے میں نہیں، 4 ماہ سے لوگ احتجاج کر رہے ہیں. لیکن دا مومنٹ وہ سڑک کو بلاک کریں گے، لوگوں کی موومنٹ کو روکیں گے، وہ وائٹ ہاؤس کے دروازوں تک پہنچیں گے، امریکہ کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے. بالکل. تو یہ کلیئر ہے. ایون لندن کے ہائیڈ پارک میں بھی، جہاں ہر طرح کی آزادی اظہار کی، احتجاج کی اجازت ہے، لیکن جو لوگ واک کر رہے ہیں ٹریک میں، ان کا راستہ بھی آپ روک نہیں سکتے. تو جس طرح آپ نے سوال میں بتایا کہ فیض آباد انٹرچینج ایک ایسا انٹرچینج ہے کہ وہ اسلام آباد سے باہر کو بھی، جی ٹی روڈ کو بھی کنیکٹ کرتا ہے، اور پنڈی اسلام آباد کی اہم شاہراہوں کو بھی کرتا ہے. بالکل. اگر چند 100 لوگ اس کو وہاں آ کے دھرنا دے دیں گے تو پورے شہر کی ٹریفک چوک ہو جائے گی. اور میں نے دیکھا، میں خود ایک استاد ہوں، کل اسٹوڈنٹ یونیورسٹیوں میں نہیں پہنچ سکے، بسیں نہیں چل سکیں، مریض اسپتالوں میں نہیں پہنچ سکے، لوگ ایمبیسیز میں نہیں جا سکے، لوگ اپنی جابز پہ نہیں جا سکے. تو یہ لوگوں کی نقل و حرکت کو خطرے میں ڈالنا، ان کی انسانی حقوق کی خلاف ورزی. یہاں پہ سر آپ نے بہت اچھا کیا کہ اس چیز کو ہائی لائٹ کیا کہ کون کون سے جو حقوق تھے جو کہ انسانوں کو ملنے چاہیے تھے وہ نہیں مل سکے. ان میں ایک ایڈیشن 2016 میں کی گئی تھی یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے، اور وہ تھا انٹرنیٹ کے جو ڈیجیٹل رائٹس اور انٹرنیٹ اور کمیونیکیشنز، اور یہ بحال رہنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک انسانی حقوق میں شامل ہے. یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. میں اس پہ بتاتا چلوں کہ ڈیجیٹل رائٹس آج کل کے بنیادی انسانی حقوق ہیں. تو جیسے وزیر اعظم عمران خان صاحب ڈیجیٹل پاکستان کی بات کر رہے ہیں، پچھلے 2 دنوں سے نہ اسکولوں کالجز کی آن لائن کلاسز ہو سکی ہیں، نہ بینک کی آن لائن ٹرانزیکشن ہو سکی ہیں، نہ کریڈٹ کارڈ استعمال ہو سکیں. تو پاکستان عالمی معیشت سے 2 دن کٹا رہا. تو 2 دن جو ہم کٹے رہے ہیں
تو ہمیں کروڑوں اربوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بالکل. تو میرا اس میں سوال بنیادی یہ ہے کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کے کرم سے وجود میں آنے والی ایک ریاست ہے، قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال کے خوابوں کی جدوجہد کی تصویر ہے. اس کی جو بہادر افواج ہیں دنیا کی چھٹی بڑی فوج ہے اور ہم ایک نیوکلیئر ریاست ہے. تو میں ایک عام شہری کی حیثیت سے یہ سوال اٹھاتا ہوں، ریاست پاکستان سے اٹھاتا ہوں. میرا گلہ حکومت سے نہیں ہے، اس کے سول اداروں سے، اس کے عدلیہ سے، اس کی حکومت سے، اس کے ریاستی اداروں سے، لا انفورسمنٹ اداروں سے، کہ 22 کروڑ کے ملک کو چند ہزار لوگ جو ہیں وہ یرغمال اور بنا سکتے ہیں، بلیک میل کر سکتے ہیں. تو پھر تو یہ بڑا ہماری قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے. ہم سب کو ریاست کو مضبوط کرنا ہے، اور جو ریاست کو کمزور کر رہا ہے، خواہ وہ دہشت گرد ہوں یا اندرونی انتشار پیدا کرنے والے ہوں، وہ ریاست کے دشمن ہیں، وہ حکومت کے دشمن نہیں، ریاست کے دشمن ہیں. تو کمزور ریاست جو ہے وہ پاکستان کے دشمن اس ریاست کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. ہمیں پاکستان کے شہریوں کو ریاست کو مضبوط کرنا ہے. اب آ جاتے ہیں اس طرف کہ جو معاہدہ کیا گیا، جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے منو مان لیا گیا، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور اس میں کس کس پیرائے کو ڈسکس کیا گیا؟ پہلی بات تو یہ کہ اس میں یہ کہا گیا کہ مقدمات ختم کر لیں، دو فریق مقدمات انہوں نے آپس میں طے کر لی. تو یہ لیگل کوسچن ہے کہ اس معاہدے کی قانونی حیثیت کیا ہے. بالکل. اب میں اس کو عدلیہ پہ چھوڑتا ہوں، وکلاء پہ چھوڑتا ہوں، کیونکہ میرا لیب کا بیک گراؤنڈ نہیں، وہ اسے انٹرپریٹ کریں. دوسرا یہ کہ کسی ملک کے ریاست کے جو مفادات ہوتے ہیں خارجہ پالیسی کی، وہ چند سو جو ہزار افراد ہیں آپ کو بلیک میل کر کے کہیں گے یہ کرو، کل چند ہزار لوگ یہاں کہیں گے کہ انڈیا پہ کشمیر کا قبضہ تسلیم کر لو اور مودی کے گلے میں ہار ڈال دو. تو کیا ریاست بلیک میل ہو کے یہ کر دے گی کہ کشمیر کو بھول جاؤ، طالبان کو، دہشت گردوں کو گلے سے لگا لو؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ریاست کے خارجہ پالیسی اور خارجہ تعلقات ہوتے ہیں وہ ایک بڑے گہرے غور و خوض سے کرنے ہیں. جہاں ہم سپیس دیں گے ہمارے دشمن انڈیا ٹائپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. اگر اس لیے ہم نے دیکھنا ہے، دیکھیں فرانس میں جو گستاخانہ خاکے ہوئے ہیں، پوری مسلم دنیا اس کے جذبات مجروح ہیں. اب ہم نے حکومت سے اس کا پروٹیسٹ کرنا ہے. وہ چند افراد کا انفرادی معاملہ ہے. فرانس کے جو وزیر اعظم ہیں، صدر ہیں، ان کے بیان سے بھی دل آزاری ہوئی ہے. لیکن ہم نے فرانس کی ریاست کے ساتھ جو ہے وہ معاملات اس حد تک نہیں لے جانے کہ ہم انگیج ہی نہ کریں. فرانس میں جرمنی سے پڑھا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ فرانس کی جو پیرس کی سوربون یونیورسٹی ہے وہ اسلام کے اوپر فرینچ زبان میں ریسرچ پوری دنیا میں سب زیادہ وہاں ہیں. وہ عربی کے نسخے بھی ہیں کہ جو اردو میں ترجمہ نہیں ہوئے وہاں ہوئے. آپ کو یاد ہوگا کہ خطبات بہاولپور کے جو مصنف ہیں ڈاکٹر حمید اللہ، وہ ان کی فرانس میں وفات ہوئی، وہ پاکستان سے چلے گئے اور اسلام پہ ایک چیئر قائم کی گئی. اور ایک فرینچ، میں آپ کو بتاتا چلوں، ایک فرینچ اسکالر میکسن روڈینسن نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انہوں نے بایوگرافی لکھی، اور اس سے خوبصورت کتاب میں نے نہیں دیکھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غریب لوگوں سے محبت کی، میکسن روڈینسن نے. اور میں آپ کو بہت سارے ایسے مستشرقین کے نام لے سکتا ہوں. تو فرانس میں جب ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں تو وہ پھر جو فرانس میں انتہا پسند ہے وہ لوگ ہیں کہ جو اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، انہیں ہم سٹرونگ ہم نے انہیں آئسولیٹ کرنا ہے. اور فرانس کے جو روشن خیال لوگ جو غیر انتہا پسند ہیں، جو ہمارے حق میں فرانس میں آواز اٹھاتے ہیں، ان کو ہم نے اپنی آواز بنانا ہے، طاقتور بنانا ہے انہیں. اس کا ایک ہی طریقہ ہے جو نیوزی لینڈ کا ماڈل ہے. دیکھیں نیوزی لینڈ میں ایک انتہا پسند ایک وحشی انسان نے جا کے، عیسائی انتہا پسند نے مسجد میں فائرنگ کی، مسلمانوں کو شہید کر دیا جب وہ امن کی جگہ میں عبادت کر رہے تھے. تو نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر نے مسلمانوں کی پردے کا لباس پہنا، شلوار قمیض پہنی، نماز لاکھوں کروڑوں لوگوں نے پہنی، وہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو اور انہوں نے اس مذہبی جنونیت کو، انتہا پسندی کو، دہشت گردی کو اس اقدام سے شکست دی. میں سمجھتا ہوں کہ نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر جو ہیں وہ ایک رول ماڈل ہے، اور ہمیں اس میں یہ کرنا ہے کہ ان لوگوں کو ہم نے ایکویٹ نہیں کرنا سارا کہ پوری فرینچ اسٹیٹ اور پورے فرانس کے لوگ جو ہیں، جو لوگ فرانس میں ایک جو اخبار گھٹیا ہے وہاں کا ٹیبلوئڈ ہے چارلی ایبڈو، جس میں یہ آیا
فرانس میں اور جو معتدل اخبارات ہیں ان کے داریے چھپے ہیں، انہوں نے اس پہ تنقید کی ہے. بالکل. وہ ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ چارلی ہیبڈو وہ اخبار ہے جس کو کہ پہلے کوئی جانتے ہی نہیں تھا، اور اس کی وجہ شہرت صرف اور صرف یہ ہے، اور آج پورے فرانس کا سب سے جو مشہور ترین ان کا اگر کوئی پیپر ہے تو وہ چارلی ہیبڈو ہے، اور اس کی وجہ شہرت صرف اور صرف یہی ہے. اور دوسری سر آپ نے بات کی تو میں اسی میں ہی کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا. فرانس وہ یورپی ملک ہے جس میں کہ اٹس فاسٹسٹ گروئنگ کنٹری ان ٹرمز آف کنورژنز آف ادر ریلیجن انٹو اسلام. مطلب وہاں پہ آپ کو اس وقت موجودہ وقت میں یورپ میں سب سے زیادہ جو مسلمانوں کی آبادی ہے وہ فرانس کی ہے. 12% جو ریشو ہے ان کی وہ مسلمان ہے، فرینچ مسلم ہے. اور ان میں باقی ممالک میں تو یہ حساب ہے نا کہ شاید وہ ترکی سے گئے ہوئے ہیں، نارتھ افریقہ سے گئے ہوئے ہیں، یا پاکستان انڈیا سے مسلمان گئے ہوئے ہیں باقی ملکوں میں. لیکن وہاں پہ سچویشن ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو میجورٹی آف دا مسلمز ہیں وہ ہیں جو کہ کنورٹ ہوئے ہیں. نہیں، یہ میں آپ کی یہاں تصحیح کرتا جاؤں کہ فرانس کی جو کالونیاں تھیں اس میں ایجپٹ بھی تھا، اس میں سیریا بھی تھا، اس میں لیبنان بھی تھا، اس میں موروکو بھی تھا، الجیریا بھی تھا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو الجیریا ہے یہ فرینچ کالونی تھی، اور انہوں نے آزادی حاصل کی جنگ کے ذریعے، انقلاب کے ذریعے فرانس سے. تو ان سٹیٹس کو مغرب سٹیٹس کہا جاتا ہے. تو جس طرح ہمارے ایشین بنگلہ دیش اور پاکستان کے اور انڈیا کے مسلمان انگلینڈ میں ایک لاکھوں کی تعداد میں جو مغرب سٹیٹ کے عرب ہیں وہ وہاں فرانس میں، اور زندگی کے وہ ممتاز مختلف شعبوں کے ممتاز شہری. بالکل. بہت سارے ٹاپ جو ہیروز ہیں آپ نے دیکھا ہوگا، وہ فٹ بالر زین الدین زیدان سے لے کے ان کے ایکٹر فرینک ریبری وہ بھی مسلمان ہو گیا، نکولس انیلکا مسلمان ہو گیا تھا. جی. تو یہ لوگ، اور دوسرا افریقہ میں ان کی جو بہت ساری کالونیز رہیں. تو یہ ایک میجورٹی مائنورٹی ریلیشن شپ بھی ہے. وہ یہ ہے کہ جب یہاں کالونیز تھیں تو فرانس ڈیوائیڈڈ تھا. فرانس کے بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ سفید فام نہیں ہیں اور یہ ان سویلائزڈ ہیں، انہیں ابھی آزادی نہیں دینی. تو ان پہ مظالم ہوئے، الجیریا میں مسلمانوں پہ مظالم ہوئے، موراکو میں ہوئے. تو فرانس میں سارتر جیسے دانشور جو اور لیفٹ کے تھے انہوں نے الجزائر کے حق میں تحریک چلائی، اور فرانس میں سے آوازیں آئیں کہ جو وہاں فرانس کا لیفٹ تھا کہ ان کالونیوں کو ہمیں اب آزاد کرنا ہے، جس طرح یہاں بر صغیر میں آزادی کے حق میں بہت سارے برٹش لوگوں نے بھی کی. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، دیکھیں فرانس میں جو لوگ اس طرح کے انتہا پسند ہیں، جنونی ہیں، اور جو توہین رسالت کرتے ہیں، ان کو ہمیں سنگل آؤٹ کرنا ہوگا. اور فرانس کے جو معتدل، جو اسلام سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، جو دوسرے مذاہب کا احترام کرتے ہیں، رواداری کا مظاہرہ کرتے ہیں، ان کو ہمیں اپنی آواز بنانا ہوگا. جی، اسی خوبصورت بات کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.